تشریف رکھیے۔ ایک زوردار نعرہ لگائیں گے، ہالےلویا ہالےلویا۔ آئے اپنے دل کی خوشی سے کلام کے لیے زوردار تعریف کریں۔ خدا کا کلام جو عظیم ہے، معتبر ہے، سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے اور شہد کے چھتے سے بھی زیادہ میٹھا ہے، وہ کلام جو تھوڑے کی مانند اور آگ کی طرح کام کرتا ہے، زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، اور وہی کلام ہمارے لیے نجات کا سبب ٹھہرا۔ وہی کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان آیا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے خدا کی اکلوتے بیٹے کا۔ آمین۔ آج صبح خداوند نوجوانوں سے کلام کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا جو عظیم ہے، قادر اور قدوس خدا ہے، وہ چاہتا ہے کہ نوجوان نسل، یہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں آنے والے کل کے اچھے معمار اور ستون ثابت ہوں، کلیسیا کے اندر کام کرنے والے ہوں، اور خدا کل بھی اور آج بھی نوجوانوں سے پیار کرتا ہے۔ آمین۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیے، زبور 119 اور اس کی 11ویں آیت۔ 119 زبور اور اس کی 11ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ خدا کے کلام کے سبب سے ہم سب کو برکت ملے۔ آمین۔ آج صبح کلام مقدس میں سے ہم یہ سنیں گے، آج کا جو نوجوان ہے، نوجوان کا خدا کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ آج کا نوجوان خدا کے ساتھ کیسے چل رہا ہے؟ یا خدا کیسے چاہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ چلے؟ بہت سے نوجوان موجودہ دور میں خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، چلنا چاہتے ہیں، چلنے کی کوشش کرتے ہیں، پر ابلیس ان کو چلنے نہیں دیتا، یا تھوڑی دیر وہ چلتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور واپس پرانی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ کیا سبب ہے کہ آج کا نوجوان خدا کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے چل نہیں پا رہا؟ خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ گناہ انسان کو، نوجوان کو خدا کے ساتھ چلنے نہیں دیتا۔ گناہ نوجوان کی زندگی میں جب آ جاتا ہے تو یہ خدا کے ساتھ اسے چلنے نہیں دیتا۔ تو کس طرح سے آج کا ایک نوجوان خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ بائبل میں آپ کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ خدا کا کلام یہ بتاتا ہے، اے نوجوان، میرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لے اور میرا کلام تجھے گناہ کرنے نہیں دے گا۔ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ کیوں رکھا ہے؟ تاکہ تیرے خلاف، اے میرے محبوب خدا، اے میرے منجی، میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔
تو کس طرح سے آج کا نوجوان مسیح کے ساتھ اپنا رویہ بہتر رکھ سکتا ہے؟ کلام کو دل میں رکھنے کے سبب سے۔ میں نے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ لیکن آج کا نوجوان، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں کیا ہے، اور وہی جو ہے وہی خدا کے ساتھ چلنے نہیں دیتا۔ آج کا نوجوان بائبل پڑھنا پسند نہیں کرتا۔ آج کا نوجوان دعا کرنا پسند نہیں کرتا۔ آج کا نوجوان ریگولر طور پر چرچ آنا پسند نہیں کرتا۔ آج کا نوجوان چرچ کی ایکٹیویٹیز میں پورے دل سے حصہ نہیں لیتا، کیونکہ کلام ہی اس کے دل میں بسا ہوا نہیں ہے۔ جب تک دل کے اندر کلام نہیں بستا، کلام کو نہیں رکھتے، جس کا مطلب ہے گناہ ہوتا رہے گا، خدا کے خلاف گناہ کرتے رہیں گے۔ ماں باپ کہتے ہیں، پاسٹر حضرات کہتے ہیں، لیکن نوجوان سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ بہت سے نوجوان بائبل پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ آج صبح کتنے نوجوان ہیں جو اپنے ساتھ اپنی بائبل لے کر آئے، وہ آزادی سے اپنا ہاتھ دکھا سکتے ہیں، جو اپنے ساتھ بائبل لے کر آئے، اور وہ نوجوان جو بائبل لے کر نہیں آئے وہ اپنا ہاتھ اٹھائیے اپنا ہاتھ، کوئی نہ شرمائے، اپنا ہاتھ اٹھائیے۔ یہ وہ فکر ہے، یہ وہ بات ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ چلنے نہیں دیتی۔ کلام ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتے تو دل میں بسانا کیسے پسند کریں گے؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے۔ بائبل اٹھانے سے شرم آتی ہے، بائبل اٹھانا پسند نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم بائبل کو نہیں اٹھاتے، بائبل نے ہمیں اٹھا رکھا ہے۔ آمین۔ بائبل ہمیں اٹھا رہے گی۔ کلام کریں اپنے ساتھ، اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں، اپنی سوچوں میں، تو پھر تم خدا کے خلاف گناہ نہیں کرو گے۔ تو یہ رویہ خدا کے ساتھ اچھا رہے گا۔ پھر دوسری بات، اگر آج ہمارا رویہ خدا کے ساتھ درست نہیں ہے تو کیا سبب ہے؟ پہلی بات میں یہ نے بتائی ہے کہ ہم لوگ کلام کو ہاتھ میں لینا اور اپنے دل میں بسانا پسند نہیں کرتے۔ نمبر 2، پہلا ثبوت اور اس کی پہلی آیت، یہ بڑی معتبر آیت ہے۔ پہلا ثبوت ہے اور اس کی پہلی آیت، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں۔ تین اہم باتیں ایک نوجوان کی جوانی کی عمر کے لیے، ایک آدمی کے لیے، ایک انسان کے لیے اہم ہیں۔ اگر یہ تین باتیں اس کے دل میں بس جائیں، میں ایمان سے کہتا ہوں آپ ہنوک کی طرح خدا کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے۔ پہلی بات کیا ہے؟ مبارک ہے وہ نوجوان، مبارک ہے وہ آدمی، مبارک ہے وہ شخصیت، مبارک ہے وہ انسان جو شریروں کی صلاح پر۔ تو آج کیا عالم ہے ہمارے بچوں کا؟ ماں باپ نے پال پوس کر بڑا کیا ہے،
خوراک کی ہے, روپیہ انویسٹ کیا ہے, پر آج کا نوجوان شریروں کی بات مانے گا, کبھی ماں باپ کی بات نہیں مانے گا. اور وہ خطاکاروں کی راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی ایمانداروں کی محفل میں نہیں بیٹھے گا. وہ خطاکار ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں پہنچ جائے گا, کبھی ایمانداروں کی مجلس میں بیٹھنا پسند, تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ایک دو مہینے کی بات ہے, ایک گھر میں گیا اور میں نے دیکھا کچھ نوجوان نے چند ایک غیر اقوام کے نوجوانوں کو اپنے کمرے میں اپنے گھر کے بیڈ پر بٹھایا, اور میں نے بڑے غور سے دیکھا شیشہ پی رہے. میں نے اس نوجوان کو جو اس گھر کا تھا, میں نے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو, شیشہ پی رہے ہو؟ اندر ہاں. تو میں نے کہا آپ کو پتا ہے یہ نشہ ہے؟ اندر نہیں پادری صاحب ہے, فلیور فلور ہی ہوا ہے, یہ نشہ نشہ. تو میں نے کہا دیکھ یہ غیر قوم کے تیری ماما کے بیڈ پر بیٹھے ہوئے, غور کر. اندر بھائی صاحب فکر نہ کرو, یہاں نے ساڑھے گھر آن جان بہت. میں نے تیسری بات اس سے کہی کیا تیرے ماں باپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ کہتا ماں باپ کو کچھ بھی دیتی نہ ہو گیا. کوئی ہے ایسا ماں باپ جو خود کہے کہ میرے بچوں نشہ کرو؟ کوئی ایسا ہے؟ اگر تیرے دل میں کلام ہوتا تو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا, اگر دل میں کلام ہوتا تو خدا کے خلاف گناہ بھی نہ کرتا. اس نے ہر بات کو ایک جواب کے ساتھ کر دیا ہے, لیکن ماننا پسند نہیں کیا. وہ شریروں کی سلاج پر چلے گا, شریروں کی بات مانے گا, شریروں کی محفل اپنے گھر میں سجائے گا. مبارک ہے وہ جو شریروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر. کبھی ماں باپ نے یہ رسک لیا میرا بیٹا کہاں ہے, اس کو لے. تیرا بیٹا خدا کے ساتھ چلنا چاہیے تھا, تیرا بیٹا ماں باپ کے ساتھ چلنا چاہیے تھا, تیرا بیٹا بری محفلوں میں بیٹھتا ہے, تیرا بیٹا شریروں کی صلاح پر اور ان کی راہ پر کھڑا ہوتا ہے. یہ خدا نے کلام میں سخت ممانت کی ہے, یہ درست نہیں ہے. مبارک ہے وہ شخص جو بری محفل میں نہیں بیٹھتا. سارے بولیے مبارک ہے وہ شخص جو شریروں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا. کوئی ہاں کہہ سکتا ہے کہ میں بیٹھتا ہوں؟ کر سکتا ہے کوئی ہاں؟ یہ تمہاری محفلیں تمہارے آسمانی گھر کو تم سے دور کر دیں گی. یہ محفلیں جو آسمانی خداوند یسوع مسیح نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے, وہ گھر تمہیں حاصل کرنے نہیں دیں گی. وہ گھر سونے چاندی ہیرے جواہراتوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے, وہ گھر تمہیں لینے نہیں دیں گی. یہ محفلیں آج اچھی ہیں, کل محفل تجھے بچانا پائے گی. پالوس رسول جب مشنری دورے کر رہا تھا تو ایک نوجوان اس کو تیموتھیوس مل گیا اور اس کو روحانی طور پر اپنا بیٹا کہتا ہے, روحانی طور پر اپنا بیٹا کہتا ہے. جب اس نے توبہ کی, مسیح کے ساتھ چلا, بپتسمہ لیا اور اس نے اس کو مقرر کر دیا, تو اس نے خط کے ذریعہ سے ایک بات اس سے کہی جو پہلا تیموتھیوس 4 باب اس کی 12ویں آیت کے اندر لکھی ہے, کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے
تجھے کچھ جوانی میں دیکھ کر برا نہ کہے تیری حرکتیں کیسی ہیں. یہ ہے وہ معیار خدا کا جو نوجوانوں کا ہونا چاہیے. تیری جوانی کی حقارت نہ کرے, تو بشارت کر, بشارت کا کام سارے انجام دے. میرے آنے تک یہ کام کرنا, تیری جوانی کی کوئی حقارت نہ کرنے پائے. تو معاشرے میں رہتا ہے, گھروں میں جاتا ہے, چرچ میں آتا ہے, گلیوں میں گھومتا ہے, تیری جوانی کی کوئی حقارت کرنے نہ پائے. یہ ہے وہ معیار. ایک دفعہ ایک نوجوان پرستار تھا, پرستش کرتا تھا. اس کا ایک استاد تھا جو اس کو ہارمونیم سکھاتا تھا. ایک کنونشن ہو رہی تھی, وہ ہماری ہی کنونشن تھی. وہ پرستش کر کے دونوں ایک سائڈ پہ چلے گئے, چھت سے نیچے آ گئے, اور میں بھی نیچے آیا. بہت بے شمار لوگ آ رہے تھے, تو میں نے کہا کہ چلو ان کی رہنمائی کرتے اوپر جانے تک. اور جب میں نے ان دونوں کو دیکھا, ہارمونیم اور طبلہ بجانے والے استاد شاگرد کو پرستار بنے, خدا کی پرستش کرتا ہے, اس کے استاد نے پکا سگریٹ منہ میں لگایا اور اس کا شاگرد ماچس کے ساتھ اس کو چلا رہا ہے. میں کہا یار ایک کی کر رہے اتنے پرستش کر کے آئے گے, لوگوں نے تمہیں دیکھا ہے, یہ کیا کر رہا ہے. میں نے کہا چلو یار یہ تو ایسا ہی ہے, لیکن تو پرستار ہے. آندھا چالے چالے پادری تیری بات سے ویہلا میں کرم دے سان جو کرنا. یہ ہے ان کا وہ رویہ. تو کیا ایسے لوگ, ایسے نوجوان خدا کا کام کرنے پائیں گے؟ کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے. ایک دفعہ پاسٹر پرویس کامران پرویس جیسی ان کا نام ہے, وہ کہہ رہے تھے کسی نے مجھے کنونشن پر بلایا کلام سنانے کے لیے. میں گیا, کہتا ہے کہ میں سفر کرتا کرتا اس گاؤں کی طرف آ رہا ہوں. آگے 2-3 ٹولے جا رہے ہیں جو پرستش کرنے والے ہیں, بیگ اٹھائے ہوئے ہیں, طبلے ہیں, ہارمونیم ہیں, اور جا رہے ہیں. کہتے کہ میں رکشے پہ یا کار پہ بیٹھے آگے بڑھ رہا تھا, تو ایک کو میں نے دیکھا وہ نسوار لے رہا ہے, پان کھا رہا ہے. تو کہتا ہے جب میں اس جگہ کے قریب گیا جہاں میں نے انٹر ہونا تھا, تو ایک نوجوان نے جلدی جلد سے وہ پوڑی نکالی, دیوار سے رکھ دی, اندر چلا گیا. کہتا ہے جب میں بیٹھا تو اس ٹولے کی بھی باری آئی, فلاں ورشپر. کون ورشپر؟ انگلش کی دی نا استعمال کی تھی. فلاں ورشپر آئے گا, پرستش کرے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا, میرے واسطے ساڑی عبادت ہے, انہیں پرستش کرنی, اور میرے سامنے دیوار پوری کھڑے کے رکھ کے ہے. آندھا جدو گیت لگا گریا, کلام دی واری ہے. یہ لوگ اپنے نام کے ساتھ پرستار ورشپر تو لگاتے ہیں. جب میں اندر داخل ہو رہا تھا, آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں, دیوار میں یہ اپنی نسوار کی پوڑی رکھ کے آیا. تو اس کو ورشپر بولتے ہیں. خبردار, تمہیں خدا کی عبادت میں پرستش کرنے کا حق ہی نہیں ہے. جو خدا کے ورشپر ہوتے ہیں وہ تو تمہاری پرستش سے لوگوں کی پڑیاں نکال دیتے ہیں. تم کیسے ورشپر ہو؟ تم تو خود پڑیاں رکھتے ہو. خبردار, تم نے آج کے بعد اپنے آپ کو ورشپر کہا, کچھ اور ہی میں تمہیں کہہ دوں گا. یہ ہے آج کا نوجوان. پڑیاں نہیں چھڑنیاں, پان بھی نہیں چھڑنے, نشہ بھی نہیں چھڑنا. تو پھر اپنا سانو موقع تے دیو, اسی بھی ایک گیت کیا فائدہ ہے. تو پرستش کرے, روح سے کرے, کلام اندر دل میں بسا ہوا, تم کیسا ہی کیوں نہیں گاتا, کلیسیا کے اندر ایک جنبش ہونا شروع ہو جائے گی. آمین. ایسے نوجوان خدا چاہتا ہے. اے نوجوان,
تو دوسروں کے لیے نمونہ بن۔ آئے ذرا اس حوالے کو پڑھیے، پہلا تموتھیوس چوتھا باب اس کی 12ویں آیت۔ اگر کسی کو مل گیا، کسی نے نکالا ہے تو جلدی سے پڑھیے۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن۔ آمین۔ پہلی بات اس نے کہی، اے نوجوان تیموتھیوس، کوئی بھی کلیسیا میں، محلے میں، اندر باہر، کوئی تیری جوانی کو برا کہنے والا نہ ہو۔ نمبر 2، ایمانداروں کے لیے بھی تو ایک نمونہ بنا۔ ایمانداروں کے لیے تو چال چلن اچھا، تو ایمان اور محبت میں اور پاکیزگی میں کیا بن؟ نمونہ بن۔ کیا بن جا؟ یہ تھے پاکیزگی کے نمونے کو نہیں، ویسے نمونے بڑے پھر۔ غور کریں، ایک ایماندار نوجوان جس کی خدا کو ضرورت ہے، جس کی کلیسیا کو ضرورت ہے، خدا کہتا ہے اس کی جوانی کی کوئی حقارت کرنے نہ پائے۔ اس سے بڑا اس کی زندگی پاکیزگی کی ہو، اس کی زندگی میں محبت ہو، اس کی زندگی میں ایماندارانہ طرز ہو، کوئی اس کی جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے۔ اے نوجوان، خدا تو اس سے یہ امید لگائے بیٹھے، یہ تو کو کرتا ہے۔ پھر ایک اور بات واس میں 9 میں یہ لکھی ہوئی ہے، مبارک ہے وہ جو جوانی کے دنوں میں خدا کو، مبارک ہے وہ جو جوانی کے دنوں میں اپنا ہاتھ دکھا سکتے۔ جتنے لوگ یہاں پر جوان ہیں، جو جوان ہے اپنا ہاتھ دکھائیے۔ جوان، یہ بہنیں بھی جوان ہیں۔ جوانوں کا مطلب لڑکوں کی بات نہیں ہے، لڑکیوں پر بھی، بہنوں پر بھی تو جوانی ہے۔ اپنا ہاتھ دکھائیے جو اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں جوان ہوں۔ کنیاں شرمانڈیاں انہوں نے عمر پوچھ رہے کہ 12 سال دس رہی ہے۔ اپنا ہاتھ اٹھائے جو نوجوان ہے۔ میں تو نوجوان، میرا ہاتھ دیکھو، 50 سال کم ہو گیا لیکن پھر بھی میں جوان ہوں۔ جو 60 سال سے کم ہے وہ جوان ہے، اب وہ ہاتھ اٹھائے۔ جو 60 سال سے کم ہے وہ جوان ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ 60 سال کی عمر کی جو بیوہ ہے وہ رجسٹر میں نہ لکھی جائے، اس سے نیچے عمر کی لکھی جائے۔ تو اس کا مطلب 60 سال سے پہلے آپ کیا ہے؟ تو اپنا ہاتھ دکھاؤ کتنے آپ جوان ہیں۔ اگر تم نوجوان ہو تو مبارک بن سکتے ہو۔ مبارک ہے وہ جو نوجوانی کے دنوں میں خدا کو تو کیا یاد کر سکتے ہیں؟ ہے ٹائم ہمارے پاس؟ اے نوجوان، اپنا رویہ درست کر۔ 9 تیسرا باب اس کی 27ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے، جوانی کے ایام میں فرما برداری سے زندگی بسر کر۔ پھر واز 12واں باب اس کی پہلی آیت ہے۔ اب ایک نوجوان خدا کے ساتھ کیسے چل سکتا ہے، کیا کرے تو وہ یہ کام کر سکتا ہے؟ عبرانیوں 12واں باب اس کی دوسری آیت، وہاں پر لکھا ہے، ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکتا رہے۔ کس کو؟ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع مسیح کو تکنا۔ تیری نظر یسوع پر ہو، تیرے دل میں کلام ہو، جوانی میں تیرے اندر عبادت ہو، اور جوانی کی عمر میں کوئی تیری حقارت نہ کرے،
ہے اور یسوع مسیح کو ڈپتا رہے، تو میں ایمان سے کہتا ہوں تو بھی ہنوک کی طرح یسوع مسیح کے ساتھ چلتا 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 زندگی بسر کر جائے۔ آمین۔ یعقوب ایک نوجوان شخص تھا، اس کا بھائی عیساؤ بھی نوجوان تھا۔ عیساؤ گھر سے باہر شریروں کی محفل میں بیٹھتا ہے، یعقوب اپنے گھر میں اپنی ماں اور اپنے باپ کی محفل میں بیٹھتا ہے۔ اس کا بیٹا عیساؤ باہر گلیوں اور بازاروں میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن اس کا دوسرا بیٹا یعقوب خیمے کے اندر اپنی ماما کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹھاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ تو دونوں میں سے برکت کس نے پائی ہے؟ زور سے بولیے۔ یعقوب کہاں رہتا تھا؟ اپنے ماما اور پاپا کے ساتھ، اور عیساؤ کہاں رہتا تھا؟ یاروں اور دوستوں کے ساتھ۔ جب وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، خیمے میں ہوتا تھا، ماما کے ساتھ کام کراتا ہے، اور بائبل کہتی ہے کہ یعقوب نے ایک دفعہ مسحور کی دال بنائی۔ کیا کیا اس نے؟ ساڑھے مان تھوم چھل کے دیں تو بھی آواز آنے کریں۔ اگر اس نے ماں کی محفل میں رہ کر اس کا ہاتھ بٹا کر اپنے ماں باپ کی محفل میں زندگی بسر کی ہے، اور بائبل کہتی ہے خدا نے یعقوب کا نام اسرائیل کر دیا، اور آج اسرائیل ساری دنیا پر حکومت کر رہی ہے۔ آمین۔ جو ایمانداروں کی محفل میں رہے گا خدا اس کا سر بلند کرے گا۔ یعقوب ایک نوجوان تھا، اس کو ایک عورت نے پیشکش کی، آپ میرے ساتھ بدفعلی کر۔ وہ بدفعلی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ خدا کا کلام اس کے دل میں تھا، اس کی جوانی کی اکارتنا کو کرنے پر اس نے جیل تو قبول کر لی، پر اس نے بدی قبول۔ اگر آج کے نوجوان کو کوئی ایسی پیشکش کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کلام کو اپنے ساتھ لے۔ وہ حاکم بن گیا۔ ہم گلیوں میں بازاروں میں گھومتے پھرتے ہیں، آوارے ہیں، لیکن خدا نے اس کو تخت پر بٹھا دیا۔ یعقوب اور یوسف آج کے نوجوان تیرے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے، یسوع مسیح کو تکتا ہے۔ جن نوجوانوں کے اندر خدا کا کلام بس جاتا ہے، وہ صدرک میثق اور عبدنجو کی طرح مورتوں کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ بدی کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ مے خانوں اور بت خانوں میں نہیں جاتے، وہ شراب خانوں میں نہیں جاتے، وہ بری محفلوں میں نہیں بیٹھتے، وہ ماں باپ کو تنگ نہیں کرتے، وہ خدا کو تنگ نہیں کرتے بلکہ فرما برداری کرتے۔ آج اگر آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں، ٹیلی ویژن کو غور سے دیکھیں، پوری دنیا کی خبریں دیکھیں، تو سب سے زیادہ مرنے والے لوگ کس عمر کے ہیں؟ نوجوان۔ کیوں؟ کلام نہیں ان کے پاس، ابلیس ان کو بھڑکاتا ہے، بری محفلوں میں جاتے ہیں، برے دوست بری مت دیتے ہیں، بری عقل دیتے ہیں، اور وہ لے کر ایسا کرتے ہیں، مر رہے ہیں ایکسیڈنٹ میں، موت کے سبب سے، نشے کے سبب سے۔ یہ جوانی خدا کو پسند ہے، اور یہی جوانی ابلیس تمہاری لے رہا ہے۔ دغا باز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پا۔ دغا باز تے خونی کدی، نوجوان بیٹیاں کی، نوجوان بیٹے کی، ماں باپ کو پیدا کرنے والوں 24 گھنٹے دھوکھا دے جاتے ہیں۔ معمولی سے ایک بات بتانے لگا ہوں، پتر رات نو گھر لیٹ آوے یا دنے آئے کہ پیو صرف اینی کو گل پوچھتا ہے، پتر کتنے سے؟ کہ کی جواب ملتا تو
تے جے ایتھے ہوندا تے پیو نوں نظر نہیں آ رہا کچھ ہے کتنے سن ایتھے ہی سن اور پتر کتنے سن یہ ایتھے ہی سن تے جے ایتھے میں تو میں کیوں پوچھنا. یہ ایک چھوٹی سی بات میں نے بتائی ہے, یہاں سے نوٹ کریں. تو کہاں تھا؟ میں یہاں تھا. دیکھ, پیدا کرنے والے ماں باپ کو سچ نہیں بتا رہا, دھوکہ کر رہے ہیں. تو بائبل نہیں مٹے گی, بائبل سچائی سے نہیں ہٹے گی. دغا باز تے خونی کدی ادھی عمر نہ پا, 60 تیاں پینکیاں جو پڑھ جانا, 100 انجاتا تو نہیں جانا. بائبل نہیں بدلے گی, کلام نہیں بدلے گا, جو اس کو پڑھے گا وہ بدل جائے گا. کبھی خدا کے اصول چینج نہیں ہوتے. اے نوجوان, ماں باپ کی خدا کے کلام کی بات مان تو تیری زندگی بڑھ جائے گی. کام کرنے والے پانی یسوع مسیح کو تکتا ہے. جب لوگ تم کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, صدرت مصر عبدالنجو کو انہوں نے بہت ڈرایا, آگ میں پھینک دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اس مورت کو سجدہ کر دو. انہوں نے کہا کلام ہمارے اندر بسا ہوا ہے, ہم خدا کے خلاف گناہ نہیں کر سکتے. ہم آگ میں چلے جائیں گے پر ایمان سے ڈولنے والے نہیں ہیں. اے میرے بھائی, نوجوان بیٹے, بادشاہ نے اپنا زور لگایا لیکن وہ بادشاہ کو نہیں, وہ بادشاہوں کے بادشاہ کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھے. آج کا نوجوان میں یہ کہوں گا, ان کی زندگی کے اندر خدا کا خوف, خدا کا کلام ہونا چاہیے. تو پھر خدا جوانی کی موت نہیں چاہتا لیکن ابلیس جوانی کی موت چاہتا ہے. آئیں آج صبح اپنے آپ کو جوان سمجھ کے خدا کا کلام اپنے دل میں رکھ لیں تاکہ اس کے خلاف ہم گناہ نہ کریں. خدا ہم سب کو برکت دے. آمین.